بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکرت سے نکلتے ہوئے نجم الدین ایوب کو عماد الدین زنگی کے سوا اور کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ عطا بیگ زنگی جس کی بلند ہمتی کا وہ شروع سے گرویدہ تھا اسے نہیں بھولا ہوگا۔ یہ دور عماد الدین زنگی کے عروج کا تھا۔ ہر زبان اس کی شرافت، دلیری اور عدل و انصاف کا اعتراف کر رہی تھی۔ اس نے اپنا نظام حکومت اس خوبی سے چلایا کہ نظام الملک توسی کے دور کی یاد تازہ ہوگی۔ ہیوی ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی الرٹ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اس کے فرنگیوں کے خلاف جہادی کارنامے لوگوں میں مشہور تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے برسوں بعد عالم اسلام کو جہاد کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ نصرانیوں کی وہ طاقت جسے مسلمانوں کے انتشار نے ناقابل شکست بنا دیا، عماد الدین زنگی کے پے در پے حملوں سے اپنا سابقہ رعب و دبدبہ کھونے لگی تھی۔ نجم الدین ایوب جب عماد الدین زنگی کے ہاں پہنچا تو وقت کا یہ شاہین صفت مجاہد شام سے نصرانیوں کو مکمل طور پر بے دخل کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے نجم الدین ایوب جیسے قابل انسان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور اسے فوج میں موزوں عہدہ اور جاگیر عنایت کی۔ عماد الدین زنگی نے آئندہ چند سالوں میں شام کے عیسائی مقبوضات اور وہاں کے ملت فراش مسلمان حکمرانوں کے خلاف زبردست مہمات انجام دی۔ ذو الحجہ 1137 عیسوی میں اس نے بلبک کا مشہور قلعہ بھی نصرانیوں کے حلیف مسلم امراء سے چھین لیا۔ قلعے پر قبضہ کے بعد موصل کی فوج کے افسران ان دشمن امراء کو سولی دینے لگے جو ان کے نزدیک ناقابل معافی تھے۔ عام طور پر زنگی اپنے مخالفین سے اتنا سخت سلوک نہیں کرتا تھا، مگر بلبک کے امراء نے قلعے پر اس افواج کے قبضے سے قبل شہر کے مال و متاع اور ساز و سامان کے تمام ذخائر تباہ کر دیے تھے تاکہ حریف کو کوئی مالی فائدہ نہ ہو۔ اس لیے زنگی نے برا فروختہ ہو کر اس حرکت کے ذمہ داروں کو سزائے موت سنا دی، اور اب یہ قیدی سولی کے سامنے کھڑے تھے۔ ان میں ایک خوبصورت سن رسیدہ امیر بھی اپنے لڑکے کے ساتھ سزا کا منصر تھا۔ لڑکے کا حسن و جمال چاند کو شرماتا تھا۔ جب اس کی باری آئی تو اس کے بوڑھے باپ نے آگے بڑھ کر زنگی کے سالار امیر باخز بانی سے کہا، تمہیں تمہارے آقا زنگی کا واسطہ، اس سے پہلے مجھے سولی دے دو تاکہ میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتا نہ دیکھوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ نجم الدین ایوب موصل کی فوج کے ایک افسر کی حیثیت سے وہاں موجود تھا۔ وہ یہ درد مندانہ جملہ سن کر تڑپ اٹھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ چونکہ سولی دینے کا ذمہ دار امیر تھا، لہٰذا نجم الدین نے اس قیدی کی سفارش کرتے ہوئے اسے کہا کہ اس بیچارے کو رہا کر دیا جائے۔ تو اس پر امیر نے کہا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں آقا کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، حکم عدولی سے ڈرتا ہوں۔ تو بے چین نجم الدین عماد الدین زنگی کے پاس جا پہنچا اور اسے یہ قصہ سنا کر قیدی باپ بیٹے کی رہائی کی درخواست کی۔ زنگی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی نجم الدین کی شرافت اور رحم دلی سے خوش ہو کر اسے بلبک جاگیر کے طور پر دے دی۔ بلبک لبنان کا ایک تاریخی شہر ہے۔ یہاں قدیم مذاہب کے عبادت خانے اور بلند و بالا ستونوں پر استادہ عجیب و غریب محلات انسان کو صدیوں پرانے دور میں لے جاتے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق ان محلات میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ اور دوسرا حضرت الیاس علیہ السلام کی قبر بھی اسی شہر میں بتائی جاتی تھی۔ دمشق سے حمص جانے والی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے اس کی عسکری حیثیت بھی غیر معمولی تھی۔ موسم کے لحاظ سے یہ شام کا سرد ترین علاقہ ہے جو سطح سمندر سے 3700 فٹ بلند ہے۔ اس کی آبادی ایک مضبوط فصیل سے گھری ہوئی تھی
جس کے مغربی کونے پر بلبک کا تاریخی قلعہ تھا۔ شہر کے اطراف میں میلوں دور تک سرسبز کھیتوں اور خوشنما گلستانوں کا سلسلہ تھا، جنہیں لبنان کے پہاڑوں سے نکلنے والا چشمہ راس العین سیراب کرتا تھا۔ نجم الدین ایوب یہاں بہت خوش تھا۔ اس صحت بخش پرفضا مقام میں اس کا نونہال یوسف خوب پروان چڑھ رہا تھا۔ نجم الدین شروع ہی سے اس کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دے رہا تھا۔ ادھر عماد الدین زنگی نصرانیوں سے فیصلہ کن جنگ کے لیے دمشق پر قبضہ کرنا ضروری سمجھتا تھا، جو بلبک سے صرف 36 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کا حاکم نصرانیوں کا حلیف تھا۔ زنگی کے نزدیک اس کا وجود نصرانیوں سے کم خطرناک نہیں تھا۔ زنگی اس سے پہلے بھی دمشق پر زور آزمائی کر چکا تھا، مگر اس کی مہم ناکامی کا شکار ہوئی تھی۔ تاہم بلبک جیسے مضبوط قلعے کو اپنی آخر سرحدی کی بنانے کے بعد وہ کسی بھی مناسب موقع سے فائدہ اٹھا کر دمشق پر اچانک حملہ کر سکتا تھا۔ 1140 عیسوی میں عماد الدین کو دمشق کے حاکم جمال الدین کی موت کی خبر ملی۔ دمشق میں تھوڑی ہی مدت میں کئی حاکم تبدیل ہوئے تھے۔ تاج الملک نے 526 ہجری تک، شمس الملوک اسماعیل نے 529 ہجری تک اور محمود شہاب الدین نے 533 ہجری تک حکومت کی تھی۔ اس کے بعد جمال الدین محمد اپنی حکومت کے پہلے ہی سال فوت ہو گیا۔ زنگی کو جو ہی اس کی موت کا پتہ چلا، اس نے اسی پس و پیش کے بغیر دمشق کا محاصرہ کر لیا، مگر جمال الدین کے بیٹے مجیر الدین نے اپنے باپ کی مسند پر بیٹھتے ہی زنگی سے مقابلے کے لیے عیسائی قلعے داروں کو مدد کے لیے بلا لیا۔ زنگی نے نصرانیوں کی آمد کی اطلاع پا کر محاصرہ اٹھا لیا اور اس طرح یہ مہم بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ اسی سال اس نے دوبارہ دمشق پر حملہ کیا، مگر یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ دمشق پر مجیر الدین کی حکومت 549 ہجری سن 1154 عیسوی تک برقرار رہی۔ اس کے بعد اور اس کے باپ کے دور میں سارا انتظام نائب محی الدین حنظلہ کے پاس رہا، جو 1149 ہجری میں فوت ہوا۔ بلبک پر قبضہ کے بعد کئی سال تک عماد الدین زنگی اپنی ریاست کے اندرونی معاملات سلجھانے میں مصروف رہا اور اسے نصرانیوں کے خلاف فوج کشی کا موقع نہ مل سکا۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اس کا کام ادھورا ہے، مگر اس سے پہلے عراق کی سرحدوں کو لاحق خطرات کا تدارک ضروری تھا۔ چند سال بعد جب وہ الجھے ہوئے اندرونی مسائل سے فارغ ہوا تو اس کے سامنے سب سے پہلا ہدف اڑیسہ کی عیسائی سلطنت تھی، جو شام سے لے کر ایشیائے کوچک اور عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ رقبے کے لحاظ سے یہ تمام عیسائی ریاستوں سے وسیع تھی۔ دریائے فرات کے مشرق میں یہ البیرا، سروج اور کرادی سے ماردین کے نواح تک پھیلی ہوئی تھی۔ اڑیسہ اس کا مرکز تھا اور اڑیسہ کا مرکز دوحہ تھا۔ دریا کے مغرب میں یہ تل باشر، عین تاب اور اعزاز تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا حاکم جوسلین دوئم، جو اپنے باپ جوسلین اول کی موت کے بعد تخت نشین ہوا تھا، ایک درندہ صفت انسان اور نہایت متشدد عیسائی تھا۔ اسلام دشمنی اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے سپاہیوں کی لوٹ مار اور دہشت گردی سے گرد و نواح کی اسلامی آبادیاں سخت پریشان ہوئی تھیں۔ عماد الدین زنگی نے اڑیسہ کے مرکز دوحہ پر حملے کے لیے بڑی حکمت عملی سے کام لیا۔ اس قلعے کی اہمیت اور مضبوطی سے وہ خوب واقف تھا، اس لیے براہ راست وہاں کا رخ کرنے کی بجائے اس نے دیار بکر کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ جوسلین، جو کہ عماد الدین کی فوج کی نقل و حرکت کی خبر سن کر پریشان ہو گیا تھا، یہ دیکھ کر بے فکر ہو گیا کہ مسلمان فوج کردستان کی طرف نکل گئی ہے۔ اب وہ بھی دوحہ کو چھوڑ کر تفریح کے لیے اپنی جاگیر تل باشر چلا گیا۔ جاسوسوں نے فوراً یہ اطلاع زنگی کو پہنچائی اور وہ بجلی کی طرح کردستان سے دوحہ کی فصیلوں کے سامنے آن پہنچا۔ زنگی نے فوج کی ہمت بڑھانے کے لیے یہ اعلان کیا، میرے ساتھ دسترخوان پر کھانا صرف وہ کھائے گا جو قلعے کے دروازے پر حملہ کرنے میں میرے ساتھ ہوگا۔ سپاہی زنگی کے حملے کی تیزی سے خوب واقف تھے، جانتے تھے کہ امیر کے شانہ بشانہ حملہ آور ہونا ہنسی کھیل نہیں۔
اس لیے سب چپ رہے۔ صرف ایک امیر اور ایک لڑکے نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ کسی نے لڑکے کو جھڑکا کہ تیرا وہاں کیا کام؟ زنگی نے ٹوک کر کہا، رہنے دو، بخدا مجھے اس کے چہرے پر لکھا نظر آ رہا ہے کہ یہ پیچھے رہنے والا نہیں۔ اگلے دن دوحہ کے دروازے پر حملہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے زنگی، اس امیر اور اس لڑکے نے گھوڑوں کو ایڑھی لگا کر دھاوا بولا۔ ادھر سے ایک نائٹ نے پہلو سے آ کر زنگی پر وار کیا، مگر امیر نے یکدم سامنے آ کر زنگی کو بچا لیا اور خود شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت دے کر پوری فوج میدان میں کود پڑی۔ شہر کا سختی سے محاصرہ کرنے کے بعد 28ویں دن منجیقوں کے ذریعے فصیل کو توڑ دیا گیا۔ اسلامی فوج دوحہ میں داخل ہو گئی اور شدید جنگ کے بعد اس پر قابض ہو گئی۔ عماد الدین زنگی نے شہر والوں سے نہایت فیاضانہ سلوک کیا اور تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ یہ شاندار فتح 539 ہجری سن 23 دسمبر 1144 عیسوی کو نصیب ہوئی۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر مورخین اسے فتح الفتوح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوحہ کے ہاتھ سے نکل جانے پر عیسائی دنیا ششدر رہ گئی۔ عیسائی مورخین نے اسے شام کی صلیبی سلطنت کے زوال کا پہلا قدم قرار دیا، اور اس پر میچارڈ لکھتا ہے، یروشلم اور دوسرے شہروں کے نصرانیوں نے اعزاز کی فتح اور تباہی کی خبر سن کر مایوسی کے اشک بہائے۔ دریائے فرات کے کناروں سے آنے والی منحوس خبروں نے انہیں اور بھی ڈرا دیا۔ اس شخص سے مضطرب ہو کر پادریوں نے ایک نئی صلیبی جنگ برپا کرنے کے لیے جوشیلی تقریریں شروع کر دیں۔ شاہان یورپ نے بڑی بڑی قربانیاں دینے کے دعوے کیے، مگر فوری طور پر وہ کچھ نہ کر سکے۔ زنگی اپنے حصے کا کام انجام دے چکا تھا۔ اسلامی دنیا پر نصرانیوں کی مزید جارحیت کا راستہ بند کر کے اس نے مسلمانوں کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی حیثیت میں لا کھڑا کیا تھا۔ 60 سال کے تھکے ماندے جسم کو اب آرام کی ضرورت تھی، پھر بھی راحت و آرام کا لفظ اس کے لیے اجنبی تھا۔ نصرانیوں کو ایک شدید دھچکا پہنچانے کے بعد وہ اندرونی مہمات کی طرف متوجہ ہو گیا اور 13 ستمبر 1146 عیسوی کی شام وہ ابر کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا کہ اچانک چند غدار غلاموں نے اس کے خیمے میں داخل ہو کر اسے شہید کر دیا۔ زنگی کی شہادت نے مسلمانوں کو جس قدر بے چین کیا، عیسائی اتنے ہی خوش ہوئے۔ میچارڈ کے بقول، اس کی موت کی خبر سے نصرانیوں نے اپنی شکستوں کا غم دور کیا اور اس قدر خوشی کا اظہار کیا گویا مسلمانوں کی ساری طاقت یک بار ہو گئی اور زمین بوس ہو گئی۔ عماد الدین زنگی بڑا بہادر، شریف اور جنگجو انسان تھا۔ اس کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن ایک سپاہی اپنی ذمہ داری سے غافل ہو کر سو گیا۔ آنکھ کھلی تو زنگی کو سر پر کھڑا پایا۔ یوں ہی اس کی نگاہیں اس شیر نرس سے چار ہوئیں، خوف کے مارے وہیں دم توڑ دیا۔ زنگی جو ایک معمولی سپاہی تھا، اپنی اولاد کے لیے ایک وسیع ملک چھوڑ گیا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے لیے القدس کی آزادی کی راہ ہموار کر دی تھی۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، اور اگر جن بھائیوں نے ویڈیو کو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ میری آئندہ آنے والی تاریخی اور مسلمان حکمرانوں کی اسی طرح سے ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔